السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر میری جانب سے اور تمام سیاست کی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ ہندوستان بھر میں آج عید الاضحیٰ یعنی بقرعید منائی جا رہی ہے۔ دلی کی جامع مسجد میں لوگوں نے ہفتے کی صبح نماز ادا کی۔ دلی کی جامع مسجد میں صبح 6:05 پر نماز عید ادا کی گئی۔ کورونا بحران کے چلتے جامع مسجد میں نماز ادا کرنے آئے لوگوں سے بار بار مسجد انتظامیہ کی جانب سے دوری بنا کر نماز ادا کرنے کی اپیل کی جا رہی تھی۔ جامع مسجد میں تعینات پولیس اہلکاروں نے تھرمل اسکریننگ کرنے کے بعد ہی لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے دیا۔ حالانکہ جامع مسجد میں نماز کے دوران ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ کورونا بحران میں کچھ نمازی سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرتے نظر آئے تو وہیں کچھ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کی خلاف ورزی کرتے بھی نظر آئے۔ مسجد میں آگے بیٹھے لوگ تو دوری بنا کر نماز ادا کرتے دکھے، لیکن پیچھے بیٹھے لوگ بے حد نزدیک بیٹھ کر نماز ادا کرتے دکھے۔ ہندوستان کے تمام شہروں اور اضلاع میں مساجدوں میں گائیڈ لائن کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی اور قربانی بھی حکومت کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائنز کے مطابق ہی کری گئی۔ ملک میں کورونا کی رفتار تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 57,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 764 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری کردہ اپڈیٹ کے مطابق کورونا کے 17 لاکھ کے قریب کیسز پہنچ چکے ہیں۔ ہندوستان میں اس مہاماری سے مرنے والوں کی تعداد 36,500 ہو چکی ہے۔ ایودھیا میں رام مندر سنگ بنیاد کے لیے 5 اگست کو بھومی پوجن ہونے والی ہے۔ اس کے لیے ایودھیا میں تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں۔ اس بیچ گربا گروہ کی زمین رام للا کو ٹرانسفر کر دی گئی ہے، جبکہ 66 ایکڑ زمین رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹ کو ٹرانسفر کی گئی ہے۔ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق گربا گروہ کی زمین رام للا کو سونپی گئی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اتوار کی سہ پہر ایودھیا پہنچیں گے اور 5 اگست کے پروگرام کے ایک ایک کر پوری تیاری کا جائزہ لیں گے۔ بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت کی تحقیقات جاری ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کرنے کے بعد ریا چکرورتی اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے ہوئے اخراجات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ فی الحال انڈیا ٹوڈے کو بھی سشانت سنگھ راجپوت کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات موصول ہوئی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ 90 دنوں میں سشانت سنگھ راجپوت کے بینک اکاؤنٹ میں توازن 4,64,00,000 سے کم ہو کر 1,40,00,000 رہ گئے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تفتیشی ایجنسیاں اس مخصوص رقم کی بھی تحقیقات کر رہی ہے جو ریا چکرورتی کے ذاتی اخراجات اور اس کے کنبے کے ممبروں کے اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی۔ قومی دارالحکومت کے قریب گڑگاؤں میں گو رکشکوں نے ایک شخص کو بری طرح ہتھوڑی سے مارا اور پولیس یہ منظر تماشائی کی طرح دیکھتی رہی۔ اس واقعے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ گڑگاؤں میں سافٹ ویئر کمپنیوں کے مرکزی علاقے کے قریب جمعے کی رات 9 بجے یہ واقعہ پیش آیا، جس میں گو رکشکوں کے ایک گروپ نے تقریباً 8 کلومیٹر تک پیچھا کرنے کے بعد ایک ٹرک کو روکا۔ اس ٹرک کے ڈرائیور کی شناخت لقمان کی حیثیت سے کی گئی ہے، جسے باہر نکالا گیا اور اسے گائے کے گوشت کے اسمگلنگ کے شبے میں اسے مارا پیٹا۔ اس واقعے سے 2015 میں دادری میں محمد اخلاق کی ہجومی تشدد میں ہلاکت کے سنسنی خیز واقعے کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ اس واقعے کے سلسلے میں اب تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے اپنے پیام میں کہا کہ عید الاضحیٰ قربانی اور اخوت کے جذبے کی علامت ہے، جس نے لوگوں کو تمام کی بھلائی کے لیے کام کرنے کے لیے تحریک پیدا کی۔ صدر جمہوریہ نے عید کے موقع پر عوام سے کہا کہ وہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹیں اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دیں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ کووڈ-19 وبا کے پیش نظر تمام رہنمانہ ہدایات اور اصولوں پر عمل کریں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے نوجوانوں کو قوم کی تعمیر کے لیے حوصلہ افزائی کرنے والی خیر سگالی کی مثال پیش کرتے ہوئے ریاض نامی اسکولی بچے کو ریسنگ سائیکل تحفے میں دی۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ نے ریاض سے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ سائیکل ریسنگ کا بین الاقوامی چیمپئن بنے اور سخت محنت کر کے اپنا خواب پورا کرے۔ ریاض کا خواب ایک بہترین سائیکلسٹ بننے کا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ریاض کو دی گئی یہ سائیکل صحیح معنوں میں اس کے لیے عید کے تہوار میں ملی عیدی جیسا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ پوری دنیا ان دنوں غیر معمولی مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ وبا نے دنیا بھر کے انسانوں کو متاثر کر رکھا ہے۔ وبا کے پیش نظر ہی اس سال حج محدود تعداد میں لوگوں کو کرایا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان نے کہا کہ اس سال حج انتظامات کا بنیادی مقصد زائرین کو نئے کورونا وائرس کی وبا سے بچانا ہے۔ شاہ سلمان نے ان خیالات کا اظہار سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں، حج کرنے والوں اور دنیا بھر میں آباد فرزندان اسلام کے نام اپنے عید الاضحیٰ پر پیغام میں کہا، جسے ان کی جانب سے قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد الخصیصی نے ریڈیو اور ٹی وی پر پڑھ کر سنایا۔ شاہ سلمان نے اپنے پیغام عید میں کہا کہ اس سال حج غیر معمولی ہے، اس کی وجہ سے سرکاری اداروں کو غیر معمولی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔
شاہ سلمان نے وطن عزیز کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجیوں اور وطن پر جان چھڑکنے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ترکی کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 86 سال بعد آج پہلی بار عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔ ترک میڈیا کے مطابق ملک میں عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا اجتماع آیا صوفیہ میں ہوا، جس میں ہزاروں افراد نے باجماعت نماز ادا کی۔ کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے نمازیوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ مذہبی امور کے سربراہ اعلیٰ ارباز کی امامت میں ہزاروں افراد نے نماز عید ادا کی۔ امریکہ کے سیکریٹری خارجہ مائک پومپیو نے امریکہ اور دنیا بھر میں مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ ہمدردی اور قربانی کا وقت ہے، جس کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے اختتام پر منائی جاتی ہے اور ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اپنا یہ مذہبی فریضہ ادا کرتے ہیں۔ تاہم رواں سال عازمین کی بڑی تعداد کو حج کے لیے نہ جا پانے پر مایوسی ہوئی، لیکن امید ہے کہ آئندہ سال انہیں فرض کی ادائیگی کا موقع ملے گا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس موقع پر ٹویٹر پر ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ نماز عید الاضحیٰ کے بعد مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے بکرے، دمبے، گائے یا اونٹ کی قربانی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہر جگہ قربانی کے جانوروں کی فروخت کے لیے خصوصی منڈیاں قائم کی جاتی ہے۔ رواں سال بھی دنیا بھر میں صاحب حیثیت مسلمانوں نے عید کے دن نماز عید کی ادائیگی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کے جذبے کی یاد میں اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کیا۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے لاک ڈاؤن کے اختتام پر سرگرمیوں کے آغاز سے متعلق سرکاری احکام جاری کیے گئے ہیں۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے سرکاری احکام جاری کیے۔ ریاست میں کورونا وائرس سے متاثرہ کنٹینمنٹ زونز میں لاک ڈاؤن کے احکام پر سختی سے عمل آوری 31 اگست تک جاری رہے گی۔ کنٹینمنٹ زون میں صرف ضروری سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ ان علاقوں کے افراد کو سوائے میڈیکل ایمرجنسی کے اندر باہر آنے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان علاقوں میں گھر گھر نگرانی کی ہدایت دی گئی ہے۔ کنٹینمنٹ زون کے اطراف بفر زونز کی شناخت کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ وائرس کے نئے کیسز کا پتہ چلایا جا سکے۔ حکومت نے رات کا کرفیو برخاست کر دیا ہے۔ ضلعی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ موقع کے حساب سے احکامات نافذ کریں۔ کنٹینمنٹ زونز کے باہر علاقوں میں سرگرمیوں پر پابندی مرحلے وار اعتبار سے ختم کی جا رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں فی الحال اسکولز، کالجز، تعلیمی ادارے، کوچنگ انسٹیٹیوٹ، میٹرو ریل، سنیما ہال، سوئمنگ پولز، تھیٹر، بارز، آڈیٹوریم، سماجی، سیاسی، اسپورٹس، تفریحی، تعلیمی، تہذیبی، مذہبی سرگرمیوں اور بڑے اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی۔ 5 اگست سے جم اور یوگا کے ادارے مقررہ قواعد کے ساتھ کھولے جا سکتے ہیں۔ بین ریاستی اور اندرونی ریاستی آمد و رفت کے علاوہ سامان کی منتقلی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ شادیوں میں زیادہ سے زیادہ 50 اور آخری رسومات و تدفین میں 20 افراد کو اجازت دی گئی ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سیکریٹریٹ کے احاطے میں 2 مساجد اور 1 مندر کے انہدام کے خلاف ریاست کے مختلف حصوں میں احتجاج منظم کیا گیا۔ صدر نشین مائنورٹی ڈپارٹمنٹ شیخ عبداللہ سہیل کی قیادت میں کانگریس قائدین نے جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد مساجد کے روبرو احتجاجی مظاہرے کیے۔ عبداللہ سہیل نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے سیکریٹریٹ میں عبادت گاہوں کے انہدام کی ہدایت دیتے ہوئے سنگین جرم کیا ہے، تو ہم پرستی کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا۔ حکومت کے فیصلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے جذبات کا کوئی احترام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی جانب سے مساجد کو کسی اور مقام پر منتقل کرنے سے متعلق چیف منسٹر کے تیقن کو قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شریعت کے مطابق مسجد تا قیامت مسجد رہتی ہے اور اس کا موقف تبدیل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ تلنگانہ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 1114 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں اور 11 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ اس سے ریاست تلنگانہ میں کورونا کیسز کی کل تعداد 64,786 ہو گئی ہے۔ اس طرح ہلاکتوں کی تعداد 530 ہو گئی ہے۔ GHMC کے حدود میں آج 578 کیسز درج ہوئے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر اپنے ایک پیام میں انہوں نے کہا کہ یہ تہوار قربانی کا تہوار ہے، جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ان اعلیٰ تعلیمات کی یاد دہانی کراتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کے تئیں جذبہ قربانی، ہمدردی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے سے متعلق ہے۔